بات کی ہے, اس نے اپنی جو ہے وہ سہولت کے مطابق جو ہے وہ بات کی ہے. تو ان چیزوں کو آپ جو بات کہتا ہے اس تک اس کو جو ہے وہ محدود رکھیں. نوٹس جو ہے وہ پارٹی نے دیا ہے, اور جو ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پارٹی کوئی نوٹس جاری کرے یا نہ کرے اور وہ اپنے قائد سے جو ہے وہ اس کے اوپر رہنمائی نہ لے, یا جو صدر جماعت ہیں وہ جو ہے وہ ان کی اس میں جو ہے وہ کانسنٹ شامل نہ ہو. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک بات کی, اس بات کے اوپر پارٹی نے یہ مناسب سمجھا کہ ان سے وضاحت طلب کی جائے, ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ بات جو ہے وہ جو کی ہے اس کے مضمرات کیا ہیں, اس کا وہ جواب دے دیں گے. اتنی سی بات ہے. اوورال پارٹی میں ایک امپریشنز تو ہے جن کو آپ کے پارٹی کے لوگ کلیئر کرتے رہتے ہیں. اس امپریشن کو ختم کرنے کے لیے پارٹی کل سن لیں نا, کل نون میم شین جو ہے وہ کوئی میرے دائیں تھا, کوئی بائیں تھا, کوئی سامنے تھا, تو پھر آپ جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کر لیں. ابھی اگر نون میرے جو ہے وہ دائیں ہو, شین میرے بائیں ہو, تو پھر آپ کو تسلی ہو جانی چاہیے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ دراصل میں اس کا برا اس لیے نہیں بناتا, میں سمجھتا ہوں, میں اس میں یہ اچھائی دیکھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون, میاں صاحبان, حمزہ صاحب, مریم نواز, ان کی یہ اہمیت ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اہمیت ہے کہ کوئی ٹاک شو ہو, کوئی تجزیہ ہو, کوئی پریس کانفرنس ہو, ان کے بغیر یہ مکمل ہی نہیں ہوتی. ان کے گرد جو ہے وہ چیزیں گھومتی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پاپولیرٹی ہے, ان کی عوام میں مقبولیت کی یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کا شاخسانہ ہے, اور ہمیں اس کے اوپر نہ تو برا بنانا چاہیے, نہ ہی اس میں جو ہے وہ الجھ کے رہ جانا چاہیے. دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے جس کے پہلے درجے کی قیادت ہے, دوسرے کی ہے, تیسرے کی ہے, تو دیکھیں وہ اگر 50, 100, 150 لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی بات کرتے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن الفاظ میں ایک بات کر رہا ہوں باقی سارے بھی انہی الفاظ میں کریں. ہر کسی کے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. سر یہ نیگیٹو باتیں گراف بڑھانے کے لیے کی جاتی ہیں. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. یہ بتا دیں کہ پہلے نیوزی لینڈ اور اب بنی تو اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں تھیں, مسلم لیگ نون تھی, ان کی جو ٹیون تھی حکومت کے خلاف وہ کچھ اور تھی, بڑی اگریسو تھی. سلیکٹرز کا نام لیا جاتا, جملے لیے جاتے تھے, بولا جاتا تھا. اب جیسے جیسے آپ لوگ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں وہ ٹیون ہے جو اپوزیشن کی مسلم لیگ نون کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے. وہ جو ٹیون تھی, وہ جو سن لیں, وہ جو ٹیون تھی کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور یہ کٹ پتلی ہے, اور اس کو اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ اس جگہ پہ بٹھایا ہے, یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں, اب آپ کے سامنے بھی کہہ دیا. اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں کس سے نہیں, ہمارا جب مجھے آپ کہہ رہے ہیں تو میرا تو کسی سے کوئی رابطہ نہیں, اور ہمارا سن لیں, ہمارا کسی سے جو ہے وہ رابطہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں سارے لوگ جو اس ملک کے اندر ہیں سبھی سے کسی نہ کسی جگہ پہ یا کسی نہ کسی کا جو ہے وہ کوئی تعلق, کوئی ملاقات یا سرے راہ کوئی بات ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کے اوپر اس قسم کا جو ہے وہ کوئی فساد جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا جائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو پاکستان کی صورتحال کیوں ہے, وہ اسی لیے ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یہ کٹ پتلی ہے, یہ جو ہے یہ اصل حکومت نہیں ہے. آج مودی کیوں کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے جی میں کس سے بات کروں جی, یہ جو حکومت ہے یہ تو صحیح نمائندہ ہی نہیں ہے پاکستان کے عوام کی. آج آپ کی حالت یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم ہے, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک کرکٹ کا میچ جو ہے یا کرکٹ سیریز جو ہے وہ نہیں آپ بچا سکتے. وزیر اعظم صاحب بات کرتے ہیں اور ان کی بات جو ہے وہ مانی نہیں جاتی, اور پھر ان کا حال یہ ہے کہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ جی وہ فون کیا تھا وزیر اعظم نیوزی لینڈ کو, اس نے ہماری بات نہیں مانی. خود ہی آگے ہاؤس میں بتا دیتے ہیں کہ جی میں کل سے مودی کو فون کر رہا ہوں, مودی میرا فون ہی نہیں لے رہا, اور مودی خاموش ہے, پتہ نہیں وہ کیا کر دے گا. خود ہی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی جو بائیڈن جو ہے وہ فون نہیں کر رہا, اور وہاں پہ جو ہے وہ یعنی کس چیز کی آپ لابنگ کرتے ہیں, کیا آپ کی خارجہ پالیسی ہے. کشمیر آپ نے جو ہے وہ
مودی کی جھولی میں ڈال دیا ہے. حالت آپ کی یہ ہے کہ افغانستان کے جو ہے آپ مامے بنے پھرتے ہیں اور افغانستان کے اوپر سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے, وہاں پہ اس اجلاس میں آپ کو بٹھاتا کوئی نہیں ہے. تو یہ حالت ہے آپ کی. یورپی یونین جو ہے وہ آپ کو وہ کون سی لسٹ ہے وہ جو وہ ٹریڈ کے حوالے سے جو ہے وہ اس سے وہ آپ کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں. ڈالر آپ کا جو ہے وہ 200 کو جو ہے وہ چھو رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کا تو اب برا حال ہے. پیٹرول جو ہے وہ آپ دیکھ لیں 123 پہ, یعنی پہلی دفعہ تاریخ میں وہاں پہ پہنچ گیا ہے. تو یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے, ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو تسلیم کیا جائے. یہ اس لیے ہے کہ ووٹ کی عزت نہیں ہوئی. ووٹ کو عزت دو, ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو. یہ ملک ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے مارز وجود میں آیا تھا. اگر آپ اس کو ووٹ کی طاقت سے چلاتے تو آج یہ پورا پاکستان ہوتا. اگر مادر ملت فاطمہ جناح کے الیکشن میں ووٹ کو اس وقت عزت مل جاتی تو آج پورا پاکستان ہوتا. تو ہم تو یہ بات جو کہہ رہے ہیں اس میں ٹیون میں جو نہ کبھی پہلے ہی نہ کبھی اب بھی, تو یہ آپ کے احساس کی بات ہے. ہم بالکل آج بھی اس بات پہ ہیں کہ ووٹ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جائے, تسلیم کیا جائے. اس میں اس ملک کی بقا ہے, اور جو الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر ہونا چاہیے. ایک طرف جو ہے اداروں کی مضبوطی کی بات کرتی ہے, تو باقی وزراء جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو الزام لگا رہے ہیں کہ الیکشن کے نہیں, الیکشن کمیشن کے اوپر وہ الزامات نہیں لگا رہے, وہ الیکشن کمیشن کو گالیاں دے رہے ہیں. یعنی ان کا جو ہے نا, ان کے منہ کو جو ہے نا وہ خون کی طرح سے نا جو ان کو ہے وہ بد زبانی اور بدتمیزی جو ہے وہ ان کے منہ کو لگی ہوئی ہے. یہ 3 سال سے جو ہے وہ اپوزیشن کو گالیاں دے رہے ہیں, اپوزیشن لیڈرشپ کو گالیاں دے رہے ہیں, ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے ہیں, ہمارے خلاف جو ہے وہ ہر قسم کا گھٹیا انتقام جو ہے وہ بروئے کار انہوں نے رکھا ہوا ہے. اب جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. اب ان کو بھی جو ہے وہ ان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ ٹیپ لگانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. ان کا گلا جو ہے وہ دبا کے ان کی آواز کو جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ الزام تو بہت معمولی چیز ہے, گالیاں دے رہے ہیں وہ. تو یہ جو صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو 3 سال سے یہ بھگت رہے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے اپنے قد اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے اداروں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے, الیکشن کمیشن کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. صحافی جو ہیں, صحافی ڈٹ چکے ہیں, صحافیوں نے سٹینڈ لے لیا ہے, اور صحافت میں یا اس برادری میں لوگوں نے بڑی سزائیں کاٹی ہیں. لوگ غائب ہوئے ہیں, شمالی علاقہ جات کی سیر پہ بھیجے گئے ہیں, اٹھائے گئے ہیں, آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوا. اب بتائیں ابصار عالم کو فائر جو ہے وہ کس نے مارا تھا؟ یہ وزیر اطلاعات نے آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ 2 دن میں ہم اس ملزم کو پکڑ کے سامنے لے آئیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کیا سرائیاں کر رہے ہیں, آپ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں. آج وہ اس کو 2 دن چھوڑ کے جو ہے اس کو 6-7 ماہ ہو گئے ہیں, آج تک وہ کیوں نہیں پتہ چلا؟ تور کا جو ہے وہ اس کے جو فلیٹ میں داخل ہو کے جن لوگوں نے مارا ہے اسے, ان لوگوں کو جو ہے وہ پوری وہ ویڈیو میں ٹریس ہو رہے ہیں, کیوں نہیں آج تک ان کو جو ہے وہ پکڑا گیا؟ حامد میر کو آف ایئر جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, اور چینلز کو جو ہے وہ ان کا بازو جو ہے وہ مروڑا جا سکتا ہے کہ فلاں کو آف ایئر کر دو, فلاں کو جو ہے وہ پروگرام سے نکال دو. اپنا وہ نجم سیٹھی صاحب جو ہے, میرا خیال ہے انہوں نے اسی چکر میں تمام چینلز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ان کا وزٹ اور سیر جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. اس کی دیکھیں, اس کی تلاشی اب ہم ہی لیں گے. اس کی تلاشی جو ہے وہ اب ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اللہ کے فضل سے مجھ سے تو جعلی برآمدگی ہوئی ہے نا, ان سے اصلی برآمدگی ہوگی بالکل, اور باقاعدہ جو ہے نا وہ ویڈیو میں دکھائیں گے. جس چیز کی مجھ سے ہوئی ہے, جس چیز کی مجھ پہ ڈالی گئی ہے.
आपकी गरीबी बड़ी खूबसूरत है, कितने की है ये? आप बताएं कितने की है? राणा 1000 रुपए में लेते हैं हाथ में आप मैं बता देने दें। को तैयार हुआ। 1400 रुपए की हो। राणा साहब, क्या एक्सटेंशन में वोट देने का पछतावा है? क्या जी? आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था मुस्लिम लीग ने, उसका पछतावा है? नहीं देखें, जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे जो लेजिस्लेशन हुई है उसमें जो वोट हमने दिया है, आप उस कानून को पढ़ें, उसको देखें। उस कानून में वज़ीर आज़म का ऑफिस स्ट्रेंथन हुआ है। उस कानून से वज़ीर आज़म को ये इख्तियार मिला है कि वो आर्मी चीफ को जो हालात वहाँ पे दर्ज हैं उनमें अगर एक्सटेंशन देनी चाहे तो एक्सटेंशन दे सकता है। हमने एक्सटेंशन को वोट नहीं दिया, ना ही वो लेजिस्लेशन जो है उसमें को आर्मी चीफ को बराह रास्त एक्सटेंशन दी गई। एक्सटेंशन जो है वो वज़ीर आज़म का हक था इससे पहले भी, लेकिन अनरेगुलेटेड था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रेगुलेट किया जाए, और जो लेजिस्लेशन हुई है उसमें वज़ीर आज़म के इख्तियार को जो है वो मज़ीद रेगुलेट भी किया गया है, स्ट्रेंथन भी किया अच्छा गया है। राणा साहब, आप इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं कि इलेक्शन 2021 में भी हो सकता है, 22 में भी हो सकता है, 23 में भी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गए हैं इलाज के लिए, क्या वो भी पाकिस्तान वापस आ सकते हैं? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका एक ऑपरेशन जो है वो देखें, उनके जो यानी प्रिस्क्रिप्शंस हैं उनमें हर चीज़ दर्ज है। अब ये कहना कि जी वो रिपोर्टें गलत हैं, फलां चीज़ है, वो बीमार नहीं है। देखें, वो एक जेन्युइन हाई कोर्ट ने उसको देखा। तमाम यहाँ पे जो पैनल्स थे, जो सरकार के बनाए हुए पैनल्स थे, जो दूसरे डॉक्टर्स थे और बड़े यानी प्राइड वाले और बड़े थेंटिसिटी वाले वो डॉक्टर्स हैं, तो उन सब ने जो उनको ऑपरेशन और जो इलाज उनको सजेस्ट किया है, तो वो इंशाल्लाह ताला वो जैसे ही ऑपरेशन जो है वो उनका हो जाता है। अल्लाह से दुआ है कि वो खैर खूबी हो और वो मुकम्मल जो है वो हो जाए, जवेद लतीफ़ तो साहब की इन्फॉर्मेशन वो गलत है इंशाल्लाह सर, ताला नवंबर- वापस आएंगे। जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में आपकी पार्टी के अंदर ये से खुद से जवेद अफवाहें फैलाई लतीफ़, जाती सुन लें, ये जवेद लतीफ़ साहब की इन्फॉर्मेशन होगी। मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई तबसरा जो है वो नहीं कर सकता, लेकिन पार्टी का अभी तक यही फैसला है कि वो अपना इलाज मुकम्मल करवाने के बाद वापस आए। राणा साहब, लैब के चेयरमैन को तोसी देने का भी एक इशू तो उठा हुआ है, जी। तो आप समझते हैं अगर ऐसा हुआ तो आईनी हक में ऑपरेशन का जो है वो छीना जाएगा? कोई शताब्दी अगर मैं आपने समझता इससे हूँ कि आपने क्या अगर करेंगे? इस किस्म का आप देखें ना कि नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन देनी है, उसको दोबारा से जो है वो उसको अपॉइंट करना है या किसी और को करना है, उसके लिए कानून मौजूद है। उस कानून में ये अमल जो है विद दी मीनिंगफुल कंसल्टेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है ये होना है। अब अगर अपोजिशन को बिल्कुल ही वो खारिज कर देते हैं और एक ऑर्डिनेंस ला के ये काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कोई बड़ा फैशिज्म हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा आमरीत हो नहीं सकती।